کے ذریعے یاد کریں، اللہ کے دیگر اذکار کے ذریعے یاد کریں، تقوی پرہیزگاری اور دھیان کے ذریعے یاد کریں، گیان کے ذریعے یاد کریں، نروان کے ذریعے یاد کریں، عرفان کے ذریعے یاد کریں، اس کی محبت کے ذریعے یاد کریں، صدقہ اور خیرات کے ذریعے یاد کریں، نیک اعمال کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بھلائی اللہ کی خاطر کرتے ہوئے جو عمل کریں اللہ کی یاد کے ساتھ کریں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جو چھوڑیں اللہ کو دیکھ کر چھوڑیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، زبان کو، دل کو، جسم کو ذکر میں لگائے رکھیں۔ ویلی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی بانڈا بھر دی رو۔ اکیلی نہ بیٹھ، کچھ نہ کچھ کیپ آن ڈوئنگ سم تھنگ۔ یہ جو ایمٹی ہے سارا پکچر، اس کو بھرتی رہے، ایک ایک قطرہ، ایک ایک ڈراپ آف ذکر آف آلمائٹی اللہ۔ دو طریقے، اور تیسرا صحبت الاولیاء، صحبت الصالحین۔ یہ آپ کو پتے کی بات، گارنٹیڈ باتیں بتا دی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی صحبت جسمانی نصیب ہو وہ بھی غنیمت ہے، نہ ہو تو ذہنی اور قلبی تعلق بھی صحبت دے دیتا ہے، قلبی اور ذہنی تعلق بھی صحبت دیتا ہے۔ جسم کسی کی مجلس میں ہو اور روح اور دماغ نہ ہو تو وہ صحبت نہیں ہے۔ جسم دور ہو اور روح اور دماغ اسی کے ساتھ جڑا ہوا، یہ صحبت ہے۔ ہم سب آقا علیہ السلام کی صحبت میں اگر ہمارا دھیان آقا علیہ السلام کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ گئے نا؟ فرمایا انا جلیس من ذاکرنی، اللہ پاک نے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے اپنی صحبت میں بٹھاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں، ہم جلیس ہوں، ہم مجلس ہوں۔ حالانکہ ہم اس کو دیکھتے نہیں، دیکھے بغیر جب ہم اس کے ہم نشین، اس کی صحبت میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ والوں کو بھی اگر نہیں دیکھا مگر دھیان اور دل ان کے ساتھ رہے تو صحبت میں۔ مگر وہ ہیں کون؟ جن کی صحبت اولیاء اور صالحین، جن کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں میں بتا رہا دوں کون ہیں وہ اچھے لوگ جن کی صحبت اختیار کیا کرو، جن کی صحبت تم اپناؤ تو فائدہ نفع ہوگا، دل زندہ ہوتے ہیں۔ خیر الجلساء کون ہے؟ اچھے جلیس کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ صحبت کی پہچان کرنی ہو کہ ہر دعوے دار، میں بھی دعوے دار ہوں، پھر میں بھی دعوے دار ہی بیٹھا ہوں، ہر بندہ دعوے دار ہے، اللہ والا ہے، اللہ والا سے کم تو دنیا میں ہے ہی کوئی۔ صرف اللہ نہیں بنتا، یہ بھی اس کی مجبوری ہے، اللہ تو باقی تو ہر بندہ ہی اللہ والا ہے، ہر بندہ اس تلاش میں ہے ملے۔ تو کس طرح انسان پہچانے؟ میں نے نیو یارک میں، یہ غالباً نیو یارک میں تھا، ایک لیکچر میرا خطاب تھا، کہیں آپ ہی کی مسجد تو نہیں تھی؟ نہیں، مکی مسجد کا نہیں یہ واقعہ، وہ مسجد تھی، نیچے خطاب ختم ہوا تھا اور اس کے اوپر ٹرکش نہیں تھی، تو وہ اوپر گیلری بھی تھی سامنے، خواتین گیلری میں تھی، تو مجھے خیال گزرتا ہے آپ کی اسٹیٹن آئی لینڈ ہوگی، کوئی جگہ تھی، تو خطاب میرا لیکچر ختم ہوا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس موسم میں کثرت کے ساتھ سارے پیران کرام پاکستان انڈیا سے ہجوم کرتے ہیں ادھر ہمارے ہاں، ایک پورا تانتا لگ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، اور ہر آنے والا ساتھ کسی نہ کسی کو لے آتا ہے، وہ ان کی کرامتیں سناتا ہے، ہر آنے والا کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، ولی اللہ ہے، کرامتیں سنتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کامل کون ہے، تو کس کے پیچھے جائیں، کس سے تعلق کریں، یہ بھی بتائیں ان کو۔ تو اس کی کیا پہچان ہے؟ کامل کی پہچان کیا ہے؟ یہ کویسچن آنسر کا سیشن تھا، تو کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے ایک جواب دیا تھا، وہ جواب آپ کو بھی سناتا ہوں کہ کامل کی پہچان کیا، وہ صحبت کی تلاش کے لیے۔ تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ سادہ پہچان ہے کامل کی، وہ کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو۔ کامل وہ ہے جسے مریدوں کی، جو مریدوں کی تلاش میں مارا مارا نہ پھرتا ہو۔ جو مارا مارا پھرتا ہے وہ بیچارہ ہے، ناقص ہے، بیچارہ ہے، طالب ہے۔ کامل کہاں ہے؟
اس کو لوگوں کی تلاش ہو، لوگوں کو اس کی تلاش ہو، جسے علامہ اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اسے دنیا کی تلاش نہ ہو، دنیا کو اس کی تلاش، دنیا کو اس کی تلاش۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر صحبت تلاش کرنی ہو، کون سی صحبت ایسی ہے جو اختیار کی جائے؟ فرمایا خیرکم خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا ایک پیمانہ ہے، اس سے بڑا پیمانہ کائنات میں کوئی نہیں، بس ایک ہی پیمانہ۔ اب یہ تو کسی کے پاس علم بھی نہیں، کتابیں بھی نہیں پڑھا، زیادہ سمجھدار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، اتنا شعور تو ایک عام آدمی کو بھی مل جاتا ہے، اور یہ شعور اس کو اندر سے ملنا ہے، اس کے دل نے بتانا ہے اس کو۔ اگر کسی کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے تو سمجھیں کہ یہ ان اولیاء و صالحین میں سے ہے، اخیار میں سے ہے، اس کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس کے دیکھنے سے اللہ یاد دیکھنے سے نہیں آیا تو اس کے پاس بیٹھنا کیا؟ یہ بنیادی چیز، اس کے پاس بیٹھنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر الجلساء، اچھے جلیس کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں 3 علامتیں بیان کرتا ہوں، حدیث پاک، تمہیں 3 علامتیں بیان کرتا ہوں اچھے جلیس کی، جن کی صحبت کو لازم کر لو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو دیکھو، چہرے کی طرف دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ فرمایا آقا علیہ السلام ان کے چہرے کی طرف دیکھو تو اللہ یاد آئے، ان کی عمل کی طرف دیکھو تو آخرت یاد آئے، ان کے عمل کی طرف دیکھو تو آخرت یاد آئے، ان کی بات اور کلام سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے۔ میں ان کے چہرے کو دیکھیں اللہ کی یاد مل جائے، اللہ کی، ان کے عمل کو دیکھیں تو آخرت کی یاد اور آخرت کا فکر مل جائے، ان کا کلام سنیں تو دین کی حکمت مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن میں 3 چیزیں دیکھو ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ یہ تیسری چیز ہے صحبت۔ میں نے غالباً کل بھی یہ بات کی تھی، وہ جو صدق اور اخلاص کہاں سے ملتا ہے؟ صحبت اولیاء اور صحبت صالحین سے ملتا ہے صدق اور اخلاص۔ تو دل زندہ ہوتے ہیں ایک زہد فی الدنیا، دلوں کے بے رغبت ہونے سے، دنیا سے بے رغبتی سے، اللہ کے ذکر کی کثرت سے، اولیاء اور صالحین کی صحبت سے۔ صحبت حصی جسمانی ہو غنیمت ہے، نہیں تو آج کے دور میں جو مصروف دنیا ہے، صحبت قلبی ہو، صحبت ذہنی ہو، آپ کی صحبت دھیان کی صحبت ہو، انسان لگا رہے۔ آج آپ کو بڑے ذرائع میسر ہیں کتابوں کو، اولیاء، ائمہ، محدثین، تابعین، تبع تابعین، بار کے ائمہ کہتے تھے جب وہ کتاب پڑھتے، کتاب جس کی، تو اس کتاب کو اس بزرگ کی صحبت سمجھ کے پڑھتے۔ کتاب جب اس کی پڑھتے تو صحبت سمجھ کے پڑھتے۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہم تو بے شمار صحبتوں میں رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں، یعنی جس کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ وہ کتاب اس کی صحبت، جو کتاب صحبت میں نہ پہنچا دے وہ کتاب ہی نہیں۔ ہمارا ایک پیمانہ ہے، وہ لکھنے والا صاحب کتاب نہیں ہے، جو صحبت میں نہ، جو جس کی کتاب اس کی صحبت میں نہ پہنچا۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث کی کتاب جو پڑھتے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں پہنچ جاتے، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے بندوں کا یہ حال تھا، یہ حال ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں تھیں جو دل کو زندہ کرتی ہیں۔ اور آخری بات، اگر دل زندہ ہو تو دل مردہ ہو جائے تو چونکہ فکر لائق ہوتی ہے نا، دل مردہ ہے تاکہ انسان اس کو زندہ کرنے کی فکر کرے۔ پہلے بیان کیا اس کے اسباب، اب بیان کرتا ہوں اور ختم کر رہا ہوں بات کہ اس کے مردہ ہونے کی علامات کیا ہے، پتہ کیسے چلے کہ دل مردہ ہے۔ ہم مسلمان ہو کر بھی وہ جو حال کافروں کے دل کا تھا وہ ہمارے بہت مسلمانوں کے بھی دل کا حال ہو گیا۔ ہمارے دل میت بھی ہیں اور مریض بھی، دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔
کہ علامات کیا ہیں دل کے مردہ ہونے کی، موت قلب کی علامات کیا ہیں؟ 3 چیزیں، 3 علامتیں ہیں، ان میں سے کوئی نظر آ جائے، کسی کو کوئی اپنے اندر مل جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگ کے دل کو زندہ کرنے کی فکر کرے، اس کا دل مردہ ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عدم الحزن ما فات من الطاعات، اگر اللہ کی عبادت اور کوئی طاعت، کوئی فرض فریضہ، کوئی سنت، کوئی حکم شریعت، اللہ رسول کے احکام اطاعات کے، ان میں سے کوئی حکم اگر فوت ہو جائے، اس کا ادا نہ ہو سکے، تو اس کی ادائیگی پر مغموم نہ ہونا۔ کوئی فرض رہ جائے، سنت رہ جائے، حکم شریعت ادا ہونے سے رہ جائے، مس ہو جائے، تو اس پر پریشان